گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ سب لوگ اس کی عقل اور تیز دماغ کی تعریف کرتے تھے، مگر حامد کی ایک بڑی کمزوری تھی، وہ وقت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ کھیلنے، موبائل پر گیم کھیلنے اور فضول باتوں میں گزار دیتا۔ والدین نے کئی بار اسے سمجھایا کہ وقت بہت قیمتی ہے، مگر حامد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میرے پاس بہت وقت ہے، سب کچھ بعد میں کر لوں گا، ابھی تو مزے کرنے دو۔ ایک دن اسکول میں سالانہ امتحان کے نتائج آئے۔ اس بار حامد کے نمبر بہت کم تھے، جتنی امید تھی اس کے برعکس نتیجہ آیا۔ اساتذہ جو پہلے اس کی تعریف کرتے تھے مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ دوست بھی اس سے دور ہونے لگے۔ گھر واپس آ کر اس نے والدین کو رپورٹ کارڈ دیکھ کر افسردہ پایا۔ حامد کو خود پر بہت غصہ آیا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ اپنی عادت کیسے بدلے۔ ایک رات حامد اپنے دادا کے پاس گیا، جو گاؤں کے سب سے سمجھدار بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ اس نے اپنی پریشانی سنائی اور کہا، دادا جی، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اب اس بار میں ناکام کیسے ہو گیا، جبکہ میں اچھا طالب علم ہوں۔ دادا جی مسکرا کر بولے، بیٹا، مسئلہ یہ نہیں کہ تم اچھے طالب علم نہیں ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وقت کو ہلکا لیا۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو کامیابی ملتی ہے، اور اگر اسے ضائع کرو تو یہ تمہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حامد نے حیرت سے پوچھا، لیکن دادا جی، وقت تو ہمیشہ ہوتا ہے، میں بعد میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دادا جی سنجیدہ ہو کر بولے، نہیں بیٹا، وقت بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ تمہیں وقت کی قدر کا اندازہ ہو۔ دادا جی نے کہانی شروع کی۔ بہت زمانہ پہلے ایک طاقتور بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ اس کے پاس دولت، شان و شوکت اور بڑی سلطنت تھی، لیکن اسے وقت ضائع کرنے کی عادت تھی۔ وہ دیر سے اٹھتا، دربار کے بجائے دوستوں میں وقت گزارتا اور ہر کام کل پر ٹال دیتا۔ ایک دن ایک نیک بزرگ دربار میں آئے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر آپ سب سے قیمتی چیز وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسے سنبھالا نہیں تو ایک دن پچھتانا پڑے گا۔ بادشاہ ہنس کر بولا، میرے پاس بہت وقت ہے، میں جب چاہوں تب سب کر لوں گا۔ بزرگ نے وارننگ دی، وقت کو ہلکا نہ لو، یہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ لیکن بادشاہ نے بات نہ مانی۔ سال گزرتے گئے، بادشاہ بوڑھا ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، فوج ہارنے لگی، عوام کا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ تب بادشاہ کو سمجھ آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل خزانہ واقعی وقت ہے۔ یہ کہانی سن کر حامد سوچ میں پڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اس نے دادا سے پوچھا، دادا جی، کیا میں اب بھی اپنی زندگی بدل سکتا ہوں؟ دادا جی مسکرائے اور بولے، کیوں نہیں بیٹا، بالکل، وقت کا پہیہ کبھی رکتا نہیں۔ اگر آج سے ہی، ابھی سے ہی تم وقت کی قدر شروع کی تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن یاد رکھنا، جو کام آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت ٹالو۔ اس کے بعد حامد نے پکا عہد کیا، وہ وقت کا صحیح استعمال کرے گا اور ٹھیک طریقے سے استعمال کرے گا۔ اس نے اسی دن کا شیڈول بنایا، ہر کام کے لیے وقت مقرر کیا، صبح جلدی اٹھنے لگا، پڑھائی پر توجہ دینے لگا اور فضول باتوں سے بچنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محنت رنگ لائی۔ اگلے امتحان میں وہ جماعت میں اول آیا، پھر ایک کامیاب انسان بنا اور اپنی زندگی سے دوسروں کو بھی متاثر کرنے لگا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ وقت کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز وقت پہ کرنے والی ہو اسے وقت پر ہی کرنا ٹھیک ہے۔ اگر وقت سے آپ کھلواڑ کرو گے تو وقت آپ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔